میں آپ کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسج دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے گردے کی نالی میں سٹون ہے اور آپ کو درد ہو رہا ہے، پانی زیادہ نہیں پینا. اگر آپ پانی زیادہ پیئیں گے تو آپ کا گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کو روکنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سلام دعا. میں آج آپ کو کچھ اویئرنیس دوں گا کڈنی سٹونز، یورینری بلیڈر سٹونز اور یوریٹر کا سٹون ڈیزیز جو ہے پاکستان میں بہت کامن ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات، سب سے بڑی وجہ جو میں کہوں گا وہ اگنورنس ہے. لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور اس کو ارلی ڈائگنوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ گمگیر ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر حکیموں کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. کنسیڈرنگ اس ایٹیالوجی سے ہم اسے کازز کہتے ہیں سٹونز کے، تو مین کاز جو اس کا ہے وہ کنجینٹل ہے، جسے عام زبان میں موروثی کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کی ہمارے ملک میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن، پانی نہ پینا، انفیکشنز کو اگنور کرنا یورین ٹریک کی، یہ دوسرے کازز میں آ جاتا ہے سٹونز کے. لیکن اصل جو میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہ رہا ہوں، اس کی جو علامات ہوتی ہیں، یہ کڈنی سٹون یا یوریٹری سٹون ہے، اس کی جو پین ہوتی ہے، یہ پین ایسی ہے کہ یہ خود ہی آتی ہے اور خود ہی جاتی ہے، انلیس کہ آپ اس کا علاج نہ کروائیں، یعنی کہ یا کوئی ٹریٹ نہ کریں، کوئی انجیکشن نہ لیں، پین کلر نہ لیں. یہ ایسا درد نہیں ہے کہ آپ پوسچر چینج کرنے سے یا ریسٹ کرنے سے یہ درد خود بخود ٹھیک ہو جائے. جو امپورٹنٹ میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اپنے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے میں کڈنی سٹون ہے. اب سٹونز مختلف قسم کے ہوتے ہیں. سٹونز ایسے بھی ہیں جو خود پیشاب کے راستے نکل جاتے ہیں، کچھ سٹونز ایسے ہیں جنہیں شعاؤں سے توڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ سٹونز ایسے ہیں جو ایمرجنسی ہوتی ہے، فوراً یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. تو یہاں پہ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ کڈنی سٹون ہے، اس کا فرض کرے سٹون ایسا ہے کہ وہ اس نے خود نکل جانا ہے، تو اس کا سٹون نکل گیا تھا. اب ایک شخص اس سے ڈسکس کرتا ہے یا مجھے بھی کڈنی سٹون ہو گیا ہے، تو یا میرے گردے کی نالی میں سٹون ہے، تو وہ کہتا ہے نکل جائے گا. حالانکہ اس کا سٹون ایسا ہے کہ وہ نکلنے والا نہیں ہے. اٹ نیڈز ایمرجنسی ٹریٹمنٹ. تو المیہ یہ ہے کہ وہ سٹون نہیں نکلواتا، اس سے 1 سال بعد آ کے اپنا گردہ نکلواتا ہے. تو پلیز جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کڈنی سٹون ہے، بلیڈر سٹون ہے یا یوریٹری سٹون ہے، تو سیدھا آپ اپنے یورولوجسٹ کے پاس جائیے گا. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ عام ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈرپ لگا دیتا ہے، ساتھ پین کلر دے دیتا ہے، آپ مہینے بعد پھر جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کا گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. سٹون کے معاملے میں پلیز بی ویری کیئرفل، کیونکہ یو ہیو ٹو سیو یور کڈنیز. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کڈنی فیلئرس کا انسیڈنس بہت بڑھ رہا ہے، جس میں ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے علاوہ نگلیکٹ سٹون ڈیزیز بھی ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں. جہاں تک علاج کا تعلق ہے، ہر قسم کے سٹون کا علاج آج کل 99% سٹون جو ہے وہ ہم اینڈاسکوپیکلی، جسے عام زبان میں کیمرہ کے ذریعے کہتے ہیں، ٹریٹ کر لیتے ہیں، اور یا باہر سے شعاعیں لگوا کے اسے توڑ دیتے ہیں، جیسے آپ ایکس رے مشین پہ ہوتے ہیں. بہت کم سٹون ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی اوپن سرجری کرنی پڑے، ورنہ نہیں کرنی پڑتی. تو اس لیے آپ کو اس معاملے میں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے. سٹون ڈیزیز کا علاج کروائیں، کڈنی کا ہو، یوریٹر کا ہو، مثانے کا ہو، یا پیشاب کی نالی میں پھنسا ہو. تمام سٹونز جو ہیں اینڈاسکوپیکلی دے آر آل ٹریٹیبل. اور ٹریٹ کرنا ایک چیز، اور اس کے بعد اس سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی پریونشن، کہ آپ نے آئندہ سٹون نہیں بننا چاہیے. کیونکہ ایک مرتبہ اگر آپ نے سٹون بنا دیا ہے تو اگلے سال 2 سال میں 50% چانسز ہے کہ سٹون دوبارہ بنے گا. تو اس کو روکنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے مین ویپن جو ہے اس کے سٹون کی پریونشن کے لیے وہ ہے ہائیڈریشن. پانی پئیں جتنا پی سکتے ہیں اگر ونس یو آر سٹون فارمر. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گردے کی نالی میں سٹون ہے پھر اور آپ کو درد ہو رہا ہے، تو آپ کو پانی زیادہ نہیں پینا، کیونکہ اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے تو سٹون نہیں نکلے گا. کیونکہ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک اس طرح کا کہ جی پانی پئیں، گردے کی نالی میں سٹون پھنسا ہوا ہے، تو آپ کا سٹون جو مزید زیادہ پانی پینا ہے وہ آپ کے گردے کی نالی کی جو موومنٹ ہے اس کو سلو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سٹون نہیں نکلتا. سٹون پانی زیادہ پینا سٹون کی پریونشن ہے، دوبارہ نہ بنے، لیکن جو بنے سٹون کا یہ کچھ نہیں بگاڑتا. تو دس از دا میسج ٹو ٹیک.